اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو نظام دنیا کا قائم فرمایا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا، ان کی رہنمائی کے لیے بہت سے ذریعے، بہت سے اسباب اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے، جن میں سے ایک قرآن پاک کا ذریعہ ہے، اور دوسرا صاحب قرآن جو ہادی ہیں، آپ کی ذات، آپ کی سیرت، آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو پیدا فرمایا تاکہ اپنی زندگی کو انسان بہتر انداز میں چلا سکے۔ اب ایک بہت حساس اور بہت خاص، جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان سے اس مسئلے سے نہیں بچ پا رہے، اس مسئلے کی طرف اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے۔ کون سا؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ ربا۔ ربا کہتے ہیں سود کو، عربی میں سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں۔ لا تأکلوا الربا، نہ سود کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، دگنا، مضاعفہ چگنا، یعنی کہ 2 گنا، 4 گنا، 100 گنا، جتنا بھی، یعنی کہ سود پر سود نہ کھاؤ۔ ایک تو ہوتا ہے سود، اور ہوتا ہے سود پر سود کھانا۔ اس کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا اس کی وجہ پڑی جو یہاں پر ذکر کیا؟ پھر اسی بات کے بعد، یعنی کہ اضعاف مضاعفت، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، لعلکم، تاکہ تم پر تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، تم فلاح پا جاؤ، اس لیے جو ہے سود نہ کھاؤ۔ اب انسان جو فلاح ہے، جو کامیابی ہے، وہ کس چیز کو سمجھتا ہے؟ مال اور دولت کا حاصل ہو جانا انسان سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے۔ اسی طرح ریاستیں ہیں، ممالک ہیں، وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ جی مال اور دولت کا جمع ہو جانا، حاصل کر لینا، یہی اصل کامیابی ہے، یہی ہماری منزل ہے، اور اسی لیے ہم نے اس زندگی کو جو ہے بسر کرنا ہے، یہی ہے۔ لیکن اس مال اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے انسان اچھے اور برے کاموں کو بھول جاتا ہے، اچھائی اور برائی کو جو ہے اس کو پسے پش ڈال دیتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ وہ جو مال، وہ جو کمائی کما رہا ہے، وہ اس کے ذرائع اچھے ہیں یا برے ہیں، یعنی کہ عام الفاظ میں کیا وہ مال جو کمایا ہے وہ حلال ذریعے سے کمایا جا رہا ہے یا وہ حرام ذریعے سے کمایا جا رہا ہے۔ اس سے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قطع جو ہے وہ تعلق رکھ لیتا ہے، بس مال کمانے کی حرص ہو جاتی ہے، مال کمانے کی ہوس۔ کیوں کہ اس نے ایک جو ہے ٹارگیٹ، یا اس کے ذہن میں ایک بات جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے کہ جی جو سب سے زیادہ مالدار ہے دنیا میں وہی کامیاب ہے، اسی طرح جو سب سے زیادہ مالدار ملک ہے، ریاست ہے، وہی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، تو پھر وہ بھی مال کمانے کی اس میں لگ جاتا ہے، اور پھر وہ ان چیز کو نہیں سوچتا کہ کیا مال کمانے کی، آمدنی کی جو ذرائع ہیں وہ آیا کہ صحیح ہیں یا غلط ہے۔ اس کی وجہ کیوں پڑی؟ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوئے، اس سے پہلے جو عرب کی سرزمین تھی اس میں بے شمار برائیاں تھیں، اخلاقی برائیاں بھی تھیں، سماجی برائیاں بھی تھیں، اور اس میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ ان کو کمانے کے ذریعوں کا، حلال اور حرام کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ ہر طریقے سے مال کماتے تھے۔ سود کیا ہے؟ سود کو سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ سود یہ ہے کہ کوئی بھی رقم آپ نے کسی کو قرض دی مقررہ مدت کے لیے، کہ جی میں آپ کو 1000 روپے دے رہا ہوں 1 مہینے کے لیے، لیکن 1 مہینے کے بعد اس 1000 روپے پہ 1010 روپے میں آپ سے لوں گا۔ اب آپ نے کیا کیا کہ قرض دیا 1000 روپے، مدت مقرر کرنے کے بعد آپ نے ایک الگ سے آمدنی اس کے اوپر کہہ دیا کہ جی اس پہ میں نے منافع لینا ہے۔ اب یہ جو منافع ہے 10 روپے، یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اب اس 10 روپے کے سود کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ کے 100 روپے بھی جائز ہے، اس 10 روپے نے وہ آپ کے 100 روپے بھی حرام کر دیے۔ کیوں کہ ملاوٹ ہو گئی نا، تو آپ نے سود لے لیا۔ تو معینہ مدت کے لیے کسی کو قرض دینا، اور قرض دیتے وقت اس کو یہ لازم کر دینا کہ اس قرض کے اوپر میں نے اتنی رقم آپ سے وصول کرنی ہے، یہ کیا ہے؟
سود ہے۔ اب ہوتا کیا تھا، یہ ہوتا تھا کہ جب عرب کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جب آپ نے سسٹم کو سیدھا کرنا شروع کیا، اس کی رہنمائی کرنی شروع کی، تو کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ قرض دیتے تھے، اور قرض دینے کے بعد جب ان کی مقررہ مدت آ جاتی تھی، تو جب وہ جو قرض خواہ تھا مقروض سے اپنے قرض کا تقاضا کرتا تھا، تو مقروض اس کے پاس بعض اوقات کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، آج کل کے دور میں یہ بات عام ہے، آپ کسی کو قرض دیں تو بہت ہی شادر و نادر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مقروض جو ہے آپ کو آپ کی وقت پر قرض دے دے، لازمی طور پر کہتا ہے کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، کچھ ہمیں وقت دے دیجئے۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ جب مدت پوری ہوتی تھی، جو قرض خواہ تھا، جو قرض دیتا تھا، وہ جب تقاضا کرتا تھا اپنے قرض کا، تو مقروض کہتا تھا کہ بھائی میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہے، مجھے آپ کچھ مدت دے دیجئے۔ اب اس میں اس زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا، چاہے قرض خواہ ہو یا مقروض ہو، وہ قرض کی ڈوریشن بڑھانے کے لیے کیا کرتے تھے، وہ دونوں میں یہ بات رائج تھی، وہ کیا کرتے تھے، مقروض کی اگر اپنی وہ ہوتی تھی تو وہ کیا کہتا تھا کہ جی آپ مجھے مہینہ بڑھا دیں، 2 مہینے بڑھا دیں، میں آپ کی جو قرض کی جو رقم ہے اس میں شرح بڑھا دیتا ہوں، یعنی کہ اگر 1000 روپے دیے ہیں، آپ نے مجھ سے 1050 روپے لینے ہیں، 1 مہینہ اور بڑھا دیں، میں آپ کو 1100 روپے دوں گا۔ اب کیا ہوا کہ سود پر سود دگنا ہو گیا، ایسا ہی ہوا نا کہ سود تھا 50 روپے، اب 50 کی جگہ وقت بڑھا تو اس نے کیا کہا کہ آپ مجھ سے 50 کی جگہ 100 روپے لے لیجئے گا، اب سود دگنا ہو گیا۔ تو اسی بات کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ نہ کھاؤ سود دگنا چگنا، یعنی کہ سود پر سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح اس میں نہیں ہے کہ تم مالدار ہو جاؤ، تمہارے پاس بہت زیادہ مال آ جائے تو یہی کامیابی ہے، یہ بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ دنیا کی کامیابی ہے، لیکن یہ دنیا کی کامیابی نہیں، یہ جو طریقہ ہے یہ تمہیں جہنم کے گڑھے تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، یہ تمہیں گڑھے تک پہنچا رہا ہے، اپنی آنکھوں کو بولو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان برائیوں کو ختم فرمایا اور طریقے سے ختم فرمایا، اس طرح نہیں ہو کہ آتے کے ساتھ ہی سود کو حرام دے دیا، کیونکہ اگر کوئی چیز رائج ہوگی آپ اس کو فوراً ہی اگر ختم نہیں کر سکتے، آہستہ 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 آہستہ، پہلے سود کے بارے میں اس کی وعیدوں کے بارے میں بیان آیا، پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے سود کو مقرر جو ہے حرام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے قرار دے دیا۔ تو یہاں پر ایک تو سود کی حرمت، اور وہاں جو رواج رائج تھا کہ سود کو کس طرح کھایا کرتے تھے، اس کی طریقہ کار کو بیان فرما رہا ہے۔ آج آپ کے دور ہمارے زمانے میں نہیں ہے، بہت عام ہے، ہمارے زمانے میں عام ہے، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، علم حاصل نہیں کرتے، جب علم حاصل نہیں کرتے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کے علم حاصل نہیں کرتے، کیونکہ اگر علم حاصل کریں گے تو کہیں اس کی پکڑ نہ ہو جائے۔ تو کیا آپ کو اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی اس کی پکڑ، کیونکہ علم ایک تو غلط کام کر رہے ہیں اور پھر اس کا علم بھی حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری بچت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بڑی سخت جو ہے اس کی پکڑ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سود کے جو ہے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ایک فرد نہیں، ایک قبیلہ نہیں، پوری کی پوری ریاست جو ہے وہ مقروض، اور اس طرح مقروض ہے کہ ہمارا آنے والا بچہ سود میں جکڑا ہوا ہے، کہ یہاں بحیثیت اسلامی ریاست اس طرح کے قرضے لیے جاتے ہیں جو سودی نظام پر منحصر ہوتے ہیں، اور ہم سود دے رہے ہوتے ہیں، سود پر سود دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک تو سود ہے، اس پر سود پہ سود دے رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی، یہ بعین ہی جو صاحب اقتدار ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی وعید فرمائی، اور یہ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو کیونکہ فلاحی اس میں نہیں ہے، فلاح حاصل کرو اس سے ڈرو۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، بچو کس سے؟ دوزخ کی آگ سے، دوزخ سے آگ سے بچو، وہ اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ ایک بات واضح ہو گئی، جہنم دوزخ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کفار کے لیے، کفار کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلمان نہیں جائیں گے، اللہ نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں مومنوں تمہارے لیے تیار نہیں کی گئی، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ جو حکم فرما رہا ہے، اللہ کا جو رسول حکم فرما رہا ہے تم اس کی اطاعت کرو، کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر رحم کیا جائے۔ یہ دوزخ جو ہے، یہ جہنم جو ہے کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، لعلکم ترحمون، اس لیے تم پر رحم کیا جائے گا۔ اب پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا، جلدی کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، مغفرت بخشش جو ہے طلب کرو، بخشش کی طرف بھاگو، دوڑو، جلدی کرو۔ وساریعو، دوڑنا بھی آتا ہے، جلدی کرنا بھی آتا ہے، یعنی کہ جلدی کرو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش، اس کی مغفرت کی طرف دوڑتے ہوئے جاؤ، بھاگتے ہوئے جاؤ، جلدی کرتے ہوئے جاؤ۔ وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ کی جو جنت ہے نا وہ کتنی وسیع ہے، اس کا اندازہ کبھی کوئی لگا سکتا ہے؟ انسان کی عقل عاجز ہے، انسان نہیں اندازہ لگا سکتا۔ تو ایک مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ وجنۃ عرضها السماوات والارض، جو جنت ہے اس کی چوڑائی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اگر ملا لیں تو اس کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یہ مثال کیوں دی کہ 7 آسمان 7 زمین ہم سنتے ہیں، ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں وہ اتنی وسیع ہے، ہم نے کسی انسان نے پوری زمین دیکھی نہیں دیکھی، اتنی وسیع زمین ہے تو 7 زمینیں ہیں۔ اسی طرح ایک آسمان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر 7 آسمان ہیں، کتنے وسیع ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو، اے اطاعت گزار بندو، گناہ سے بچو، کیونکہ جو جنت جس میں تمہیں جانا ہے، جس میں تمہارا ابدی گھر ہے، جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی وسعت صرف چوڑائی اتنی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین بھی ملا لو تو جنت کی چوڑائی اس سے بھی وسیع ہے۔ لیکن یہ صرف مثال ہے انسان کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہمارے سامنے آسمان اور زمین ہے، اس کے آگے ہمارے پاس جو غیب کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اور کتنے عالم ہیں اور کتنے وسیع ہیں۔ تو انسان کو سمجھانے کے لیے یہ جو ہے یہ بتایا گیا، اس سے بھی وسیع ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک بات جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جس چیز کی چوڑائی اتنی وسیع ہو تو اس کی لمبائی کتنی بڑی ہوگی؟ ہمیشہ ایک چیز کی جو چوڑائی ہوتی ہے اس کی لمبائی اس سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے، تو جس چیز کی چوڑائی اتنی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین سے بھی وسیع ہو تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ تو صرف سمجھانے کے لیے کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو، گناہ سے بچو، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے تم گناہوں کے دلدل میں کود پڑتے ہو، ان سے بچو، کیونکہ تمہارے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مقام تیار کر رکھا ہے، جس میں تم جاؤ گے اور جانے کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو گے تو پھر تم یہ سوچو گے اور یہ خواہش کرو گے کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ جاؤں اور دنیا میں جانے کے بعد ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل سے، اس کی اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے غفلت میں نہ گزاروں۔ جب وہ یہ جو ہے خواہش کرے گا، جب وہ وہاں پر جنت کے پردے اس کے سامنے سے ہٹ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وسعت اتنی ہے، اعدت للمتقین، اور یہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، تقوی گزاروں کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کو اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے ہیں۔ اعدت للمتقین، جنت ان کے لیے تیار کی گئی۔ اب ایک بات واضح ہو گئی، اعدت للکافرین، جہنم کس کے لیے تیار کی گئی؟ کفار کے لیے۔ اعدت للمتقین، جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرہیزگار ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ جو مسلمان اگر گناہ گار ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ضرور سزا دے گا، ایک معینہ مدت کے لیے، کہ جو بھی ہوگا اپنے گناہوں کی وہ سزا کاٹیں گے، اس کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ نکال کر جہنم سے جنت میں جو ہے وہ ڈال دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ عام بات نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں بہت دفعہ بات آتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار چلو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، جہنم کی آگ کی تپش بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار وعید فرما رہا ہے کہ خبردار سمجھ جاؤ
سمجھ جاؤ ابھی بھی تمہارے لیے تو ہم نے بہترین ایک مقام جو جنت کا ہے وہاں پر تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جہنم سے بچائے اور جنت میں ہم سب کو, ہم تمام مسلمانوں کو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھا ہے اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا جو ہے توب, اپنا تمغہ اپنے گلے میں ڈالا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں ایسا اعلیٰ منصب ہمیں عطا فرمائے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں. اب آگے اس کی متقین کون ہیں, ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں, لیکن اب چونکہ وقت تھوڑا ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خود بھی آئیں, اپنے ساتھ اپنے دوست احبابوں کو بھی لے کے آئیں. جس کو بھی آپ ساتھ لے کر آئیں گے یقین کیجئے آپ کا بیٹھنا اس کو بھی ثواب ملے گا, لیکن اس کو لانے کے سبب آپ کو اس کا بھرپور بالکل برابر آپ کو صدقہ جاریہ کے طور پر اجر ملے گا. تو قرآن کو سیکھیں. مختصر وقت میں آپ کے لیے بزم سجائی گئی ہے کہ لوگ آئیں, قرآن سے تعلق اپنا جوڑیں. 10 سے 15 منٹ میکسیمم 20 منٹ ہوتے ہیں. 20 منٹ آپ مسجد میں بیٹھیں گے, آپ کا بیٹھنا بھی ثواب ہے. صرف خاموشی میں بیٹھے ہوئے, خاموش بیٹھنا بھی مسجد کے گھر میں, اللہ کے گھر میں بیٹھنا, کیونکہ جس کے گھر میں جاتے ہیں اس کی امان میں ہوتے ہیں, اس کی حفاظت میں ہوتے ہیں. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, مسجد میں اللہ کی امان میں ہے, اللہ کی حفاظت میں ہے. اللہ کی امان اور اللہ کی حفاظت سب سے زیادہ بڑی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی سنا ان سننے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نیک بات, دین کی بات, ثواب کی بات اپنے آگے لوگوں پر منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.